رحیم ایتھکس یعنی اخلاقیات آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں دوسرا باب جین مت، یہ بھی ایک مذہب ہے۔ آج ہم اس کا تعارف پڑھیں گے اور اس کی مختصر جو ہے وہ تاریخ اور تعارف اور ارتقاء، یہ اس کی ثقافتی اور لسانی اس کا پس منظر، یہ کس طرح کا مذہب ہے، یہ اس کے متعلق جو ہے وہ چند باتیں، اس کی ابتدا کب ہوئی، اس کا سب سے بڑا جو اصلاح کار اور رہبر رہنما تھا وہ کون تھا، اس کا بانی کون ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ چند بنیادی باتیں اس کے متعلق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم اس کا پڑھتے ہیں جی جین مت کا تعارف۔ یہ آپ دیکھیں کہ انسان کی زندگی کبھی بھی مذہب سے خالی نہیں رہی، لیکن قدیم سرزمین برصغیر اس لحاظ سے زیادہ زرخیز ثابت ہوئی کہ 3000 سال قبل مسیح سے 3000 سال قبل مسیح میں یہاں بدھ مت اور جین مت جیسے مذاہب نے جنم لیا۔ یعنی یہ اتنا پرانا مذہب ہے کہ یہ مسیح مذہب سے بھی 3000 سال پہلے کا ہے۔ تو ان مذاہب کی وجہ سے مختلف تہذیبیں پروان چڑھیں۔ آریاؤں کی آمد سے پہلے جو بڑے بڑے مذاہب یہاں موجود تھے اور اب تک قائم ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یعنی جین مت۔ اب جین مت کا ثقافتی اور لسانی پس منظر کیا ہے، اس کے متعلق بھی تھوڑی سی آپ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس کی آپ ہیڈنگ بھی یہی بنائیں گے کہ جین مت کا ثقافتی اور لسانی پس منظر۔ لسانی یعنی زبانی، کون کون سی زبانی لینگویج آپ یہ کون سی استعمال کرتے تھے۔ جین مت کا ثقافتی اور لسانی پس منظر: ہندو دھرم، بدھ مت اور جین مت، ان تینوں مذاہب میں عقائد و رسوم کی باہمی اشتراک کے ساتھ ان کا ثقافتی اور لسانی پس منظر بھی ملتا جلتا ہے۔ یہ تین مذہب ذہن میں رکھیں، ہندو دھرم، بدھ مت، یہ بھی یوں سمجھ لیجیے کہ ایک دھرم ہے یعنی مذہب ہے، اور جین مت، یہ تینوں مذاہب عقائد اور رسوم کے باہمی اشتراک کے ساتھ ان کا ثقافتی اور لسانی پس منظر بھی آپس میں ملتا جلتا ہے۔ اس لیے جین مت کا عمومی مطالعہ کرنے والے اسے دیگر مذاہب کی شاخ سمجھتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اس کو الگ مذہب نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کے بہت ساری چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، اسی وجہ سے وہ اس کو ان کی شاخ تسلیم کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ ہے کہ یہ ایک الگ مذہب ہے، لیکن بہت ساری چیزیں کیونکہ اس کی آپس میں ملتی جلتی ہیں، اسی وجہ سے اس کو ان کی شاخ تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ایک الگ مذہب ہے۔ جین مت ایک الگ مذہب ہے، آپ نے اس کی جو ہے وہ ہیڈنگ یہی بنانی ہے کہ جین مت ایک الگ مذہب ہے۔ کیسے؟ جین مت در حقیقت عقائد اور مذہبی فکر کے لحاظ سے ایک الگ مذہب ہے، جبکہ دنیا بھر میں اس کے ماننے والوں کی تعداد تقریباً 40 یا 50 لاکھ ہے۔ یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے کہ جین مت کے لوگ ماننے والے جو ہیں، جین مت کے عقائد پر جو قائم لوگ ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ پوری دنیا میں تقریباً وہ 40 سے 50 لاکھ لوگ اس وقت بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد جین مت کے پیروکار جو ہیں، یہ کہاں پر کون سی جگہوں پر ہے؟ یہ ایڈنگ میں نے یہاں نہیں بنائی، لیکن آپ لوگوں نے بنا لینی ہے کہ جین مت کے پیروکار کہاں پر ہیں۔ پاکستان کے علاوہ جین مت کے ماننے والے ہندوستان، سری لنکا، فجی، کینیا، برطانیہ اور اس کے علاوہ نیپال، برما، ملیشیا، یورپ، امریکہ اور کینیڈا میں بھی اس وقت قیام پذیر ہیں۔ وہاں یہ اس مذہب کو ماننے والے ان ممالک کے اندر اس وقت بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جین مت اور بدھ مت کی ابتدا اس کی کب ہوئی؟ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ اس کی جو ابتدا ہے وہ 3000 سال قبل مسیح ہوئی ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ آج سے تقریباً 5000 سال قبل مسیح، یعنی 3000 وہ شمار کر لیے گئے، اور 1400 تقریباً 1450 یہ چل رہے ہیں، اور تقریباً کوئی 650 550 جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ تو اس طرح یہ ٹوٹل جو ہے وہ 5000 انہوں نے شمار کیا ہے، لیکن 100% یہ ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ اس کو غالباً کا لفظ استعمال کر کے آپ لکھ سکتے ہیں کہ تقریباً یا غالباً 5000 یا 5500 سال قبل مسیح
جین مت اور بدھ مت جو ہے یہ پروان چڑھے۔ جین مت کے ماننے والے اسے ایک ابدی یعنی ہمیشہ اور لازوال مذہب سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مذہب سدا سے قائم ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا، سدا سے قائم ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ ان کے جو پیروکار ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے۔ اس کے بعد ہے جی جین مت کے اصلاح کار اور رہبر و رہنما۔ جین مت کے اصلاح کار اور ان کے رہنما، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جین مت کے عقیدے کے مطابق اس میں مختلف زمانوں میں اصلاح کار اور رہبر و رہنما آتے رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا تھرتھنکر شری رشدی اور رشودی اور آخری مہاویر تھے۔ ان تمام مصلحین نے طویل عمریں پائی ہیں، لمبی عمریں پائی ہیں۔ اب ان میں مذہب کا بانی کون ہے جی؟ مذہب کا بانی جو ہے وہ مہاویر، اس کو مہاویر کو شمار کیا گیا ہے۔ اس مذہب کا بانی مہاویر کو سمجھا جاتا ہے، لیکن اس مذہب کے پیروکار خود دعویٰ کرتے ہیں کہ مہاویر سے پہلے تقریباً 23 تھرتھنکر، یعنی ان کی اصطلاح میں جو اس کا بانی ہوتا ہے اس کو تو تھرتھنکر کہتے ہیں۔ آخری جو ان کا رہبر و رہنما گزرا ہے اس کا نام مہاویر ہے، لیکن اس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ مہاویر سے پہلے 23 ہمارے 23 تھرتھنکر جو ہے وہ گزر چکے ہیں۔ بعض پیغمبر یا مصلح قوم مختلف ادوار میں آ کر گزر چکے تھے، جنہوں نے دنیا سے نجات اور سچائی کی پرچار کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی، اور 24ویں پیغمبر مہاتما مہاویر تھے، یعنی 23 اس سے پہلے تھے اور 24ویں جو ہے وہ مہاویر تھے۔ یہ یہاں تک آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو موجودہ ہے ان کا رہنما یا یہ جو آخری جس کو مانتے ہیں وہ مہاویر ہے، اس سے پہلے بھی 23 گزرے ہیں، اور اصطلاح میں یہ اس کو جو ان کا بڑا ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے یا رہنما ہوتا ہے، اس کے لیے اصطلاحی طور پر یہ لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ تھرتھنکر کرتے ہیں۔ آگے کل ہم جو ہے وہ اس کی اپنے جین مت کی اشاعت اور استحکام اور مہاویر کی تعلیمات پر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔